السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیوز کے ساتھ پھر میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کا ہوسٹ محمد خلیل، اور آپ کے لیے لے کر آئے کہ بیسٹ ویڈیوز، اور آج دیکھتے رہیے میری ویڈیوز۔ اور آج بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کمنٹ اور لازمی کر دیجیے گا۔ اور آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں انشاءاللہ آج آپ کو ایک نصیحت کروں گا۔ نصیحت تو نہیں، آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا۔ تو آج کی اچھی بات ہے غسل کے بارے میں، کہ آپ غسل کیسے کرنا چاہیے ہمیں۔ کہ غسل جیسے کہ ہمارا لڑکوں کا یا گرلز کا سلام ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے غلطی کو کیسے سدھار سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ غسل کا بیان ہے۔ تو ذرا میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ انشاءاللہ کبھی ہم کوئی ٹائم ٹیبل ہوگا تو انشاءاللہ ہم لائیو اس پر آئیں گے، اور آپ کو غسل کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غسل کس طرح آپ کر سکتے ہیں اور کس سے ہو سکتا ہے۔ تو آج ہے حدیث اکبر سے بدن کیسے پاک کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی پلیتی ہے تو ہم کس طرح اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ تو غسل کرنے سے بدن حدیث اکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ غسل یعنی کہ حدیث اکبر میں اسے کہا جا رہا ہے کہ حدیث اکبر میں بدن کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، تو حدیث اکبر میں بھی غسل کو پاک کرنا بتایا ہے۔ تو غسل کس طرح کسے کہتے ہیں، یعنی کہ غسل کو کیسے کہتے ہیں، تو اس میں صرف میں آپ کو 3 سے 4 چیزیں بتانے والا ہوں۔ تو آپ دھیان سے سنیے گا، اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ جب بھی کبھی بھی غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل اس طرح کرنا ہے۔ نہانے کو غسل کہتے ہیں، یعنی کہ نہانے کو، وہ تو نہانا ہے نا، صرف ایک بار ہی نہا لیا۔ تو اس کے شریعتی طریقہ یہ ہے، شریعتی طریقے سے جو نہانا ہے نا وہ یہ ہے۔ اور اس میں غسل کے کچھ سنتے بھی ہیں، نیت بھی ہے، وہ ملا کے کم سے کم یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ جلدی سے میں آپ کو بریفنگ دوں گا۔ تو اس میں یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئیں، یعنی کہ جہاں گندگی پلیتی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھوئیں۔ اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست یا حقائق یعنی پیشاب یا پاخانہ وغیرہ ہو تو اسے دور کریں، یعنی کہ اس استنجا کرنے کے بعد اس کو جہاں آپ کو نجاست یا حقیقی یا پیشاب یا پاخانے کی وغیرہ کوئی چھٹے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کو دور کریں۔ پھر نماز جیسا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ پر ہوں تو اونچی جگہ چیز پر نہائیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چڑھائیں، یعنی کہ تیل کی طرح اس کو بہالیں اس پر پانی کو۔ پھر 3 مرتبہ دھوئیں کندھے پر پانی بہائیں، اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اور پھر سر پر، اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، پھر نہانے کے بعد فوری کپڑے پہن لیں۔ تو اس میں اس نے کچھ زیادہ لمبی ریفرنگ دے دی، تو اس لیے میری آپ کی ویڈیوز لمبی کچھ دیر کی ہو گئی، تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ تو میں ویڈیوز کی طرف چلتا ہوں۔ تو the donkey, the trapper and has the talking torch۔ تو آج کی ویڈیوز نمک اور گدھے اینڈ ندی، اس کے بارے میں تو آپ کے سامنے یہ ویڈیوز میری مکمل آپ کے انگلش اسپیلنگ کے ساتھ میری حاضر ہے۔ تو آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے، ویڈیوز کی ساری بریفنگ، اور ساتھ ہی نیچے اردو میں بھی یہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ریکوائرمنٹ کرنے والا ہوں۔ تو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کو اور بھی ویڈیوز یا آپ کو اور بھی سٹوریز یا آپ کو لیٹر یا اپلیکیشن مضمون کچھ بھی چاہیے تو انشاءاللہ مجھے کمنٹ میں بتائیے، اور میں آپ کے لیے یہ ویڈیوز تیار کر دوں گا۔ تو آج کی مجھے انشاءاللہ امید ہے آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا ہوگا، تو ساتھ ہی غسل کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو غسل کے کچھ
اس نے غسل کے اس میں زیادہ کر کے انہوں نے نیتیں بتائی ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل کے 3 بھی فرض ہیں. جو اصل فرض ہیں وہ 3 ہیں، لیکن یہ نیتوں میں آ جاتے ہیں. ہم 3 نہیں 4 کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے بتانے کے لیے میں یہ کچھ زیادہ نہیں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ 3 یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ گھٹنوں تک دھونے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کلی کرنی ہے، دانت منہ میں گرالے کرنے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ناک میں اپنے پانی ڈالنا ہے. چوتھا یہ کہ آپ نے پورے بدن کو نہلانا ہے 3 مرتبہ، کہیں سے بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. تو یہ ہے 3 اس کی فرض. اور تیسرا 5ویں فرض پر جو سی ہے، یہ آپ کا دل چاہے تو البتہ تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ غسل خانے میں، ہم یہاں تک نہاتے ہیں تو غسل خانے پر کوئی چوکی یا کوئی چیز تو ہوتی ہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ وضو کر لیں. سب سے بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں، اپنی جسد کو پاک کر لیں، تو پھر آپ نہائیں اور کپڑے پہنے. الحمدللہ سے آپ پاک ہو جائیں گے، غسل ہو جائے گا آپ کا. تو آپ میری ویڈیوز کو، آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. تو آج کی ویڈیو تھی کہ گدھے کے بارے میں، ڈونکی کے بارے میں، کہ وہ نمک کہاں لے جاتا ہے اور کیسے طرح اس کو ندی میں ڈالتا ہے، اور کس طرح وہ اپنا وزن ہلکا کرتا ہے. تو اس کے ساتھ اس کا مالک کیا کرتا ہے، اس کو سزا کیسے دیتا ہے کہ ہر بار چلاک لومڑی نہیں بنا کرتے، کبھی بیوقوف بھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ٹھوکر کھانا اچھی بات ہے. جیسے کہ یہاں پر دکھا ہے اخلاقی، جان بوجھ کر پھسلنا کوئی اتفاق نہیں. گدھا تو گدھا ہے مگر انسان تو انسان ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان تو انسان ہے، انسان تو عقل مند ہے نا، لیکن پھر بھی گدھے والے کام کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیوز اپنے انتخاب کو پہنچتی ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ. اتنا مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. میری پرفارم کرنی ہے مل کے ذرا زبردست. میرے دل دیاں کنڈیاں ہلیاں وے اللہ کرے تو آویں.